سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق وہ 965 میں پیدا ہوا بصرہ علم اور ادب کا گہوارہ تھا۔ بنو عباس کی حکومت تھی، المقتدر خلیفہ تھا، مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، علماء کی قربت اختیار کی اور دربار تک پہنچ گیا۔ خلیفہ نے اسے وزیر بنا لیا۔ وہ مذہبی کشمکش کا دور تھا، فرقے بن رہے تھے، فرقے ٹوٹ رہے تھے، تجلی اور فرات کے کنارے مناظرے ہوتے تھے اور مہینوں چلتے تھے۔ وہ اس افراتفری کو دیکھتا رہا اور اس کے دل میں خانقاہوں، مذہبی بحثوں اور فرقہ وارانہ چپقلس کے خلاف نفرت پیدا ہوتی رہی۔ وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس سے انسانیت کی خدمت بھی ہو اور رہتی دنیا تک اس کا نام بھی قائم رہے، مگر سسٹم موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تنگ آ گیا۔ اس نے ایک دن رخت سفر باندھا اور عراق سے ہمیشہ کے لیے مصر آ گیا۔ مصر میں اس وقت الحکم کی حکومت تھی۔ الحکم العزیز کے انتقال کے بعد 11 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا۔ بادشاہ ایک عجیب و غریب شخص تھا۔ وہ بیک وقت دانشور بھی تھا اور سنکی بھی۔ اس نے دنیا بھر کے عالم اور سائنسدان مصر میں اکٹھے کر لیے، لیکن ساتھ ہی فوج کو ملک بھر کے کتے مارنے کا حکم دے دیا۔ وہ کتوں کی آواز سے الرجک تھا، اہلکاروں کو معمولی باتوں پر قتل کرا دیتا تھا۔ وہ کہہ پہنچا، الحکم نے اسے دریائے نیل پر ڈیم بنانے کی ذمہ داری سونپی دی۔ انجینئرز کی ٹیم بنائی اور نیل کے کنارے سفر شروع کر دیا، دریا کا جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا، ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہم جس کے ذریعے اتنا بڑا ڈیم بنا سکیں۔ یہ منصوبہ مصر کو معاشی طور پر تباہ کر دے گا۔ وہ واپس دربار میں آیا اور اپنی ناکامی تسلیم کر لی۔ بادشاہ ناراض ہو گیا۔ بادشاہ کی ناراضی کا ایک ہی مطلب ہوتا تھا، موت۔ بادشاہ نے اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا، لیکن وہ حکم کی بجاوری سے پہلے اٹھا اور دیوانہ وار ناچنا شروع کر دیا۔ وہ ناچتا جاتا تھا اور اپنے کپڑے پھاڑتا جاتا تھا۔ بادشاہ نے طبیب بلائے، طبیبوں نے اسے پاگل قرار دے دیا۔ بادشاہ نے اپنا واپس فیصلہ لیا اور اسے تامرگ ہاؤس ریسٹ کی سزا دے دی۔ یوں وہ شخص جس نے آنے والے زمانے میں سائنس کا پورا قبلہ تبدیل کر دیا، جو نہ ہوتا تو شاید آج دنیا میں کیمرہ ہوتا، دوربین ہوتی، مائکروسکوپ ہوتی، اینک ہوتی اور نہ ہی آنکھ کا آپریشن ہوتا، اور یہ بھی ممکن تھا ہم آج تک روشنی اور سایہ کے تمام بیتوں سے ناواقف ہوتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہم آج بھی اس دور میں زندہ ہوتے جس میں انسان یہ سمجھتا روشنی ہماری آنکھ سے نکلتی ہے، یہ باہر سے آنکھ میں داخل نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا ہم آج بھی انوں کو خدائی سزا وار سمجھ کر آنکھوں کی بیماریوں کو ناقابل علاج سمجھ رہے ہوتے۔ ہم آج جہاں ہیں یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ ہمارا محسن تھا۔ ہم قصے کی طرف واپس آتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم سے اسے الادر مسجد کے قریب گھر میں قید کر دیا گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور چھوٹے سے گھر میں کام شروع کر دیا۔ وہ 1021 تک اس گھر میں قید بھی رہا اور پاگل بھی رہا، یہاں تک کہ خلیفہ الحکم کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ کی تدفین کے بعد اس کے گھر کا دروازہ کھولا گیا تب وہ اس وقت تک 92 سائنسی مضامین لکھ چکا تھا اور 200 کے قریب عظیم ایجادات کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ ان ایجادات میں 7 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب المنظر بھی شامل تھی جس نے دنیا کو پہلی بار بتایا روشنی آنکھ میں باہر سے داخل ہوتی ہے، جس نے دنیا کو عدسے، آئینے، عکس، روشنی اور رنگوں کی جادوگری کا کھیل سمجھایا، جس نے دنیا کو بتایا دوربین بھی بنائی جا سکتی ہے، جس نے بتایا روشنی سفر کرتی ہے اور اس کی باقاعدہ ایک رفتار ہوتی ہے، اس میں توانائی کے ایٹم ہوتے ہیں اور یہ ایٹم سیدھے سفر کرتے ہیں، اور جس نے دنیا کو بتایا کیمرہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور آپ مناظر کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ پاگل ہاؤس ریسٹ سے باہر نکلا تو دنیا کو چاند اور سورج گرہن کی سائنس سمجھ آئی، ستاروں اور سیاروں کا کھیل سمجھ آیا، ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ کی بنیاد پڑی، عمل اور رد عمل کا وہ اصول سمجھ آیا جس پر کام کر کے نیوٹن نے اسے پہلے قانون کی بنیاد رکھی۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے آنکھ کی حیثیت سمجھی اور سمجھائی، جس نے بتایا آنکھ کے 3 حصے ہوتے ہیں، لینس، ریٹینا اور کرینا۔ آنکھ کے ان 3 حصوں کی دریافت نے آنکھ کی سرجری کی بنیاد بھی رکھی اور اینک بھی بنائی۔ دنیا میں پچھلے 1000 برسوں میں آنکھ کے جتنے آپریشن ہوئے، جتنے لوگوں کی آنکھوں کا کھویا ہوا نور واپس آیا، وہ سب اس کے شکر گزار ہیں۔ وہ پاگل کتنا بڑا آدمی تھا، آپ جاننے کے لیے انٹرنیٹ پر جائیں
اور 1000 سال میں اس پر ہونے والی ریسرچ پڑھیے، آپ کو پوری سائنس اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی نظر آئے گی۔ وہ شخص، جی ہاں، اس کا نام ابو علی الحسن بن حسین ابن الہاشم تھا۔ ابن الہاشم کو دنیا سے گزرے ہوئے 1000 برس ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان 1000 سالوں میں الحکم جیسے سینکڑوں ایسے بادشاہ پیدا کیے جو ابن الہاشم جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو پاگل قرار دیتے رہے، ان کے سر اتارتے رہے، لیکن ہم نے ابن الہاشم جیسا کوئی دوسرا سائنسدان پیدا نہیں ہونے دیا۔ دنیا میں ہر سال 70 لاکھ لوگ اندھے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ دنیا کو ابن الہاشم نے 1021 میں بتایا اندھے پن کو 90% وجہ قرینہ ہوتا ہے۔ ہم قرینے کی سائنس پر توجہ دیں تو اندھا پن ختم ہو جائے گا۔ دنیا 1000 سال سے ابن الہاشم کی لائن پر کام کر رہی ہے، یہاں تک کہ چین کے ایک سائنسدان نے مصنوعی قرینہ ایجاد کر لیا۔ یہ ایک عظیم سائنسی ایجاد ہے۔ اس انقلاب کے بعد دنیا کے 50% اندھوں کی بنائی لوٹ آئے گی۔ ایک پرتگالی نیورولوجسٹ نے مصنوعی آنکھ بھی بنا لی۔ یہ آنکھ بائیونک ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اور یہ نابیناؤں کے دماغی پردے پر الیکٹرانک سرکٹس اور انفراریڈ شعاعوں کے ذریعے ایسی تصاویر بنائے گی جس سے وہ عام انسانوں کی طرح دیکھ سکیں گے۔ یہ تصور بھی ابن الہاشم نے دیا تھا۔ امریکہ کی ایک کمپنی نے مصنوعی دل تیار کر لیا ہے۔ یہ دل جولائی 2001 میں سینٹ لوئس ہسپتال میں مریض کے جسم میں لگایا گیا۔ یہ دل 15 برسوں سے نارمل دلوں کی طرح کام کر رہا ہے۔ اس دل کے لیے ٹیوبز اور لائنز تک کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ ہارٹ سرجری اور جگر کی پابند کاری کے بعد دنیا کا بڑا طبی انقلاب ہے۔ یہ تصور بھی ابن الہاشم نے دیا تھا۔ دنیا میں اس وقت 1000 شعبے ہیں اور ان 1000 شعبوں میں ہزاروں لاکھوں بریک تھرو ہو رہی ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ تمام بریک تھرو ابن الہاشم کی قوم کی دائیں بائیں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ ابن الہاشم کی قوم 1000 سال پہلے ایسی ایجادات کو صرف پاگل پن قرار دیتی تھی۔ تاریخ میں 1000 سال پہلے ابن الہاشم جیسے لوگ پاگل بن کر سزا سے بچ جاتے تھے، لیکن آج ابن الہاشم کی قوم ایسی گستاخیوں پر ابن الہاشم جیسے لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگا دیتی ہے، اسے سرعام قتل کر دیتی ہے، اور اسلامی دنیا کی کوئی حکومت، کوئی عدالت قاتلوں کا ہاتھ نہیں روک سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں ہم نے 1000 سال میں کتنی ترقی کی۔ ہم پاگل پن سے قتل تک پہنچ گئے۔ آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے سوچئے، کیا سائنس اور ٹیکنالوجی کفر ہے؟ کیا یہ مادیت ہے؟ اور کیا یہ بندے کو خدا سے دور لے جاتی ہے؟ مجھے یقین ہے آپ کا دل جواب دے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی عقل کے معجزے ہیں، اور یہ معجزے ہمارا اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر ایمان مضبوط بناتے ہیں۔ ٹیکنالوجی صرف ہماری مامن ہے، یہ خدا نہیں ہوتی۔ ہم اگر ابن الہاشم کی طرح اللہ پر پختہ ایمان رکھیں، اس سے رحم اور رہنمائی طلب کریں اور اس کے بعد اللہ کی بخشی عقل اور علم سے استفادہ کریں اور ابن الہاشم کی طرح دیوانہ وار کام کریں، ہم بھی اللہ کے بندوں کی زندگی آسان بنائیں، تو ہم بھی دکھی انسانوں کے مددگاروں میں شامل ہو جائیں۔ ہم بھی ابن الہاشم کی طرح انسانیت کے موسم کلائیں، لیکن ہم نے بدقسمتی سے شکر، محنت اور مدد کا راستہ چننے کی بجائے اور راستہ چن لیا۔